الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا: انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ لوگ جو کفر میں زیادتی کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ سے دین میں کوئی چیز اضافہ ایسا کر لیتے ہیں جو کہ کفر ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے بعض چیزیں حلال رکھی ہیں، بعض چیزیں حرام رکھی ہیں. کوئی آدمی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا اور اپنے اوپر حلال بھی نہیں کر سکتا. اور علماء اکرام بھی جو بتاتے ہیں وہ حلال اور حرام بتاتے ہیں، حلال حرام کرتے نہیں. کسی چیز کے بارے میں علماء صرف اتنا فرما دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، لیکن حرام کرنا یہ علماء کا کام بھی نہیں ہے. اور صرف علماء ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کا بھی کام نہیں تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں کل سے شہد استعمال نہیں کروں گا. تو اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی: یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. کیا آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو اپنے اوپر حلال اور حرام کر سکتے ہیں؟ کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کیا، پھر شہد استعمال کیا. اور پھر اسی طریقے سے بعض لوگ بعض مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جیسے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر اور رجب. ان 3-4 مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے تھے اور پھر ایسا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے، قتل، چوری، ڈاکہ کچھ کام نہیں کرتے تھے. اور مکہ مدینہ کوئی ایسا ہسٹوریکل پلیس نہیں تھا کہ لوگ وہاں پر تفریح کے لیے جائیں، کچھ کاروبار کریں، ایسا نہیں تھا. وہاں پر تو تھا ہی کیا؟ کاروبار تھا، جنگ جیت کر مال کو قبضہ کرنا تھا، یا پھر جو جبرن کسی کا مال اپنے قبضے میں کر لیں، بس یہ تو کام تھے. تو یہ کام ان 3-4 مہینوں میں لوگ نہیں کرتے تھے، پرہیز کرے ہوئے رہتے تھے. اب وہاں کے جو لوگ تھے ان کے دلوں کے اندر ان کے پاس ایک چیز پیدا ہوئی: بھائی ہم 3 مہینے بھوکے رہیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. اور قتل سے اتنا بچتے تھے کہ اگر اپنا باپ کا قاتل بھی آ جائے سامنے ان 3-4 مہینوں میں تو اس کو بھی معاف کر دیتے تھے. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 3 مہینوں میں. تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی ہم 3 مہینے لگاتار کیوں ایسا رہیں، بجائے اس کے کام کریں گے. ذی القعدہ، ذی الحجہ، سفر کے مہینے کو پہلے لا لیں گے. ذی القعدہ، ذی الحجہ، سفر، اس کے بعد محرم. 1 مہینے کو آگے پیچھے کر لیں گے تاکہ 2 مہینے خاموش رہیں گے. 1 مہینے میں پھر یہ جو کام کرنا ہے، چوری ڈکیتی کا، قبضہ کرنا، لڑائی کرنا، سب ایک کام 1 مہینے میں کر لیں گے. اس کے بعد پھر 1 مہینہ خاموش رہیں گے، کیونکہ 3 مہینے ایک ساتھ رہنا برداشت نہیں ہوتا. جیسے ہم لوگوں کو بھی یہ سال کے 11 مہینے کھاتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو دن بھر بھوکا رہنا ہے سمجھ کے سحری میں کھاتے، صبح سے بھوکے تھے بول کے پھر افطار میں کھاتے. یعنی کھانا تو کم نہیں کرتے، برابر ہے. اور اگر کوئی شوگر کا مریض ہو جائے، معاف فرمائے شوگر کے مریض، اگر ڈاکٹر بولے کم کھاؤ تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹائم میں 100 گرام کھانا کھانے کا 50 گرام دن میں 5 مرتبہ کھاتے. ارے بھائی کھانے کی مقدار کم کرنا ہے.
لیکن کیا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دن میں 5 مرتبہ کھاتے ہیں مگر کھانا ہی نہیں چھوڑتے. تو وہ لوگ بھی وہی کرتے تھے, تھوڑا تھوڑا کریں گے, کچھ نہ کچھ تو کریں گے, مہینہ آگے پیچھے کر لیں گے مگر کچھ نہ کچھ تو کریں گے. وہ لوگ کیا کریں 1 مہینے کو پیچھے لائیں گے, ذوالقعدہ ذوالحجہ سفر, اس کے بعد محرم کا مہینہ لانا شروع کریں. تو اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر, کفر میں یہ ایک نسی زیادہ کر رہے ہیں آپ اپنے اختیار سے کسی مہینے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. لہذا جو مہینے جس اعتبار سے چل رہے آپ اسی مہینے میں رکھ سکتے. اب اس کے بعد یہ لوگ یہ کوشش کریں کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے محرم کا مہینہ, سفر کا مہینہ, جس کو منحوس سمجھتے ہیں, آج کا جمعہ اس مضمون کو اس لیے انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ آج سفر کی 2 تاریخ ہے اور اکثر خرافات اس سفر کے مہینے میں ہوتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں ہے لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر. لا عدوى, بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلتا. عدوہ نہیں ہے یعنی کوئی مرض ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلتا, ایک بیماری کسی دوسرے شخص کو نہیں پھیلتی. یہ تو چیزیں پھیلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کہا کہ ایک اونٹ کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی, اس کو نکال کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دیا گیا. پوچھا یہاں کیوں رکھے؟ فرمایا اس کو خارش ہو گئی ہے, اس کے ذریعے سے دوسرے اونٹ بھی بیمار ہو جائیں گے, متاثر ہو جائیں گے. تو پوچھا اس کو اگر بیماری ہو جائے اس سے اس کو لگے گی, اس سے اس کو لگے گی. اگر 10 بیمار ہو گئے 10ویں اونٹ کو 9ویں اونٹ سے لگی ہوگی, اس کو 8 میں سے 7 میں سے. لیکن یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے ہے؟ وہ تو اللہ ہی نے دیا. جیسے آج کورونا وائرس چل رہا ہے, لوگ کہتے ہیں چائنا سے آیا. چائنا کو کس نے متاثر کیا؟ اللہ کی ذات نے کیا. اور اگر بیماری ایک سے دوسرے کو پھیلنے والی ہوتی تو جتنی تعداد میں لوگ مرتے اتنی تعداد میں ان کا علاج کرنے والے لوگ بھی مرتے, ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں وہ بھی مرتے. تو فرمایا کہ نہیں, ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں پھیلتی, مرض ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا. لوگ بچوں کو ہی جو کرتے ہیں فلانے کو ٹی بی ہو گئی اس کو دور رکھ دو, فلانے کو کورونا ہو گیا اس سے تو اس کے گھر کے پاس بھی مت جاؤ. تو حدیث میں فرمایا کہ اس کا ایسا کوئی منشا شریعت میں نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو کوئی بیماری پھیلتی. ولا طیرۃ, اور پرندوں کے ذریعے سے جو بدشگونی کرتے ہیں, جو فال نکالتے ہیں. پچھلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کبوتر یا ایک پرندہ لایا جاتا, اس کو ہوا میں اڑا دیتے. اگر وہ دائیں طرف جاتا تو سمجھتے اس طرف ہم کو سفر کرنا ہے, اگر بائیں طرف جاتا تو اس طرف سفر نہیں کرنا ہے. اور اگر بیچ میں چلے جاتا تو پھر پرندے کو دوبارہ لاتے, پھر دوبارہ چھوڑتے. وہ پرندے کو کیا معلوم انہیں کدھر جانے والا ہے, انہیں ادھر گیا تو ادھر جاتے ادھر لیتے. تو پرندے سے بدشگونی لینا یہ بھی غلط ہے. اور بعض لوگ الو کو بھی غلط سمجھتے ہیں. بعض ممالک کے اندر آج بھی الو کو غلط سمجھا جاتا. ہمارے حیدرآباد میں تو الو کی اتنی تعریف کرتے لوگ, الو کا ٹیٹو اپنے ٹی شرٹ پہ اتار کے اس کو پہن کے پھرتے. وہ الو کا ٹیٹو یہ الو پہنا ہوا ہے. تو بعض ممالک میں الو کو منحوس سمجھتے, لیکن بعض جگہ پر آج بھی الو کا فیشن بنا ہوا ہے. جسم پر بھی اس کی نقش و نگاری ہوتی ہے. پھر اس طریقے کے بعض ممالک میں گھر بھی بنائے گئے ہیں الو کے. فرمایا یہ الو کوئی منحوس والا نہیں ہے جس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں. اور پھر گھر کے اوپر کبا پکارا تو گھر میں نحوست سمجھتے ہیں کہ گھر میں نحوست آ جائے گی. راستے سے بلی اگر راستے سے گزرتے ہوئے گئی تو کہتا ہے بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے, اب ہمارے لیے پریشانی آ رہی. وہ بلی کو کیا معلوم یہ بلا کہاں جانے والا. بلی سامنے سے ہو سکتا بلی کو تمہاری نحوست لگ جائے, ایسا بھی تو ہو سکتا. فرمایا ایسا کوئی شریعت میں منشا ہی نہیں. جو آج ہم سمجھتے ہیں سفر کے مہینے میں خاص کر ہتھیلی کھجائے تو سمجھتے ہیں پیسے آئے. ہزاروں مرتبہ ہتھیلیاں کھجاتے ہمارے, کبھی پیسے آئے. تلبے کھجائے تو بولتے سفر کرنے والے. کہاں گئے؟ بابا نگر سے چھوڑ کے کہیں آگے بھی گئے, کہ سفر کرنے کے لیے تلبے کیوں کھجائے. فرمایا ایسا کوئی شریعت میں ہے ہی نہیں. یہ پرانے زمانے کے جو بوڑھی عورتیں اللہ ان کو اگر دنیا سے چلے جائیں تو مغفرت فرمائے, یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا. اور پھر ولا طیرۃ ولا حامۃ, ایسا کوئی شریعت میں ہے نہیں. ولا سفر, اور سفر کے مہینے کو بھی منحوس نہیں. بعض لوگ صبح میں دکان کھول کے بیٹھے. اب میری کوئی دکان ہے سمجھیے, کپڑوں کی دکان ہے, اگر کوئی کپڑوں کی دکان والے ہیں تو غلط نہ سمجھے. دکان کھول کے, کوئی بھی دکان ہے, دکان کھول کے بیٹھے. ارے کیا صبح میں کس کی صورت دیکھا کہ میں آج صبح سے گرا کے نہیں آ رہا. ارے بھائی سب سے پہلے دکان آپ ہی کھولے نا. دکان کون کھولے سب سے پہلے؟ آپ ہی کھولے. دکان میں کون آئے سب سے پہلے؟ آپ ہی. آپ خود منحوس ہو. نہیں, صبح سے میں کس کی صورت دیکھا ہے کہ صبح سے گرا کے نہیں آ رہا. اور یہ سفر کے مہینے میں
شادی کرنا، لڑکے لڑکی کو دیکھنے جانا یا پھر بلا کر دکھوانا، کاروبار شروع کرنا، قرضہ لینا، قرضہ دینا، ایسے کئی کام ہیں جو اس مہینے میں کرتے ہی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس مہینے میں شادی کیا ہے سفر کے مہینے میں تو وہ جوڑی ناکام ہو جاتی ہے، شوہر بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے. اور اگر لڑائی نہ بھی ہوئی، دونوں میں بن بھی گئی تو اولاد نہیں ہوتی. اگر اولاد بھی ہو گئی تو پھر اولاد نافرمان ہوتی. کیا واہ واہ کیا نظریہ ہے لوگوں کا. میں ایک نظریہ پیش کرتا ہوں سفر کے مہینے کا. سفر کے مہینے میں لوگ سمجھتے ہیں شادی نہیں کرنا، اگر شادی کرے تو دونوں میں انمن ہوتی. اور سے سنیں دونوں میں سنو بار بار اس لیے بول رہا ہوں، اکثر لوگ تقریر میں سو جاتے ہیں. وہ کب اٹھتے 1:35 پہ بازو والے جگہ ہے تو بولتے ارے 5 منٹ دیر ہو گئی چلو اٹھو. تو سنو بار بار اس لیے بتا. پہلا نظریہ یہ ہے کہ شادی نہیں کرنا، شادی میں جوڑی نہیں جمتی، اگر جم گئی تو اولاد نہیں ہوتی، اگر اولاد ہو گئی تو نافرمان ہوتی. یہ 3 باتیں. نظریہ سنیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی سے سفر کے مہینے میں ہوا. ان سے بابرکت جوڑی کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ اب کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی. حضرت حسن حسین زینب یہ 3 اولاد ہوئی ہے. ان 3 اولادوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ ایک تو جنت کا سردار حضرت حسن حضرت حسین، اور دوسرا حضرت حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی مشابہت رکھنے والا بچہ، اور حضرت زینب جو پاک دامن باحیا لڑکی تھی. ایسا کوئی اولاد ہو سکتی؟ فرماتے نافرمان اولاد ہوگی. یہ تو فرما بردار پاکیزہ پاک دامن جنت کے سردار ایسے بچے پیدا ہوئے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، سفر کے مہینے میں اگر شادی کرے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں شریعت میں انکار ہے، اکثر نو انکار ہے. ہم سمجھتے ہیں سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے یہ تکلیفیں آتی ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، اور اگر کاروبار شروع کرے تو پھر کاروبار میں بھی ہم کو پریشانی آ جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بچوں کو نہیں لینا شرک ہے، سب سے بڑا گناہ. اس کو ایسا کریں تو ایسا ہوتا، پھر ہم یہ کام کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا، فلانی تاریخ میں فلانی دن میں. ایسا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس سفر کے مہینے میں ایک اور کام ہوتا ہے 13 تیزی کا. وہ 13 تیزی اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن شروع کے بیمار تھے، اس لیے ہم جو ہے نا 13 تیزی کرو. شریعت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 13 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری نہیں تھی، وہ جبکہ صحت مند تھے. اور پھر اس سفر کے آخری 4 شعبے میں کہتے ہیں کہ جب صحت مند ہوئے تھے تو ہرے باغ میں چلے تھے، لہذا ہم بھی جائیں گے اور ہرے باغ میں چلیں گے. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے شریعت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے پہلے 13 دنوں کے اندر بیمار تھے، اس کے بعد پھر بعد میں آخری 4 شعبے کو بیمار تھے. اب سوال لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے بیمار تھے، لہذا ہم بھی غم منائیں گے، 13 تیزی کریں گے. اس بیماری کے 13 تیزی کے نقطے میں 2 باتیں نکلتی ہیں. ایک تو دن منحوس تھا، تاریخ منحوس تھی، یا پھر وقت خراب تھا. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا، تبھی تو ہم 13 تیزی کرتے ہیں. اگر تاریخ خراب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کی کوئی تاریخ منحوس والی نہیں. بیماری کے تو فائدے بتائے گئے ہیں. کوئی آدمی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. جب وہ پھر دوبارہ صحت مند ہوتا ہے، نئے جسم کے ساتھ، نئے خون کے ساتھ، نئے توانائی کے ساتھ، نئے جوش اور جذبے کے ساتھ، پھر اس کے لیے فائدے مند بتا دیا. تو بیماری کے فائدے بتا دیے، آپ اس کو غم کا دن منا رہے ہیں. اور اگر کوئی تاریخ کو غلط سمجھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیماری کی تاریخ بھی لکھ لیں کہ میں فلانی تاریخ کو بیمار ہوا تھا. ہر سال اس تاریخ کو وہ غم کا دن منائے. بھائی میں بھی بیمار تھا، میں بھی غم کا دن مناؤں. ایسا کوئی کرتا ہے؟ ایسا کوئی نہیں کرتا. تو شریعت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کا تاریخ کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی دن کا بھی منحوس نہیں کہا جاتا. اب رہا وقت کا مسئلہ. وقت اگر خراب، بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں تو اچھا ہوں، میرا وقت خراب چل رہا، میں اچھا ہوں کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرا وقت خراب. وقت اگر خراب ہے تو گھڑی کی دکان پہ جاؤ، وقت درست کروا لو. وقت کا شریعت سے کیا دخل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یزین ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیں گے. تو پوچھا کیسے تکلیف دیں گے؟ فرمائی یصیب الدہر، وہ لوگ وقت کو برا کہیں گے. وَأَنَا الدَّهْرُ كُلُّهُ، اللہ فرماتے ہیں میں پورا کا پورا وقت ہوں. یقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو بنانے والا ہوں. جو شخص وقت کو برا کہتا ہے وہ وقت کو برا نہیں
نہیں کہتا، بلکہ اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ آپ نے وقت کو برا بنایا ہے. کوئی اللہ سے گلا شکوہ کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتے. تو ان دو باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ دن برا ہوتا ہے، نہ تاریخ بری ہوتی ہے، نہ وقت برا ہوتا ہے. تو پھر ہم غم کس کا منائیں؟ 13 دن کس کے غم کے منائیں؟ اور پھر کہتے ہیں آخری 4 شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، تو بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے، تو باغ میں ٹہلے تھے. اب یہ کون سا نظریہ ہے؟ باغ میں، ہرے باغ میں ٹہلنا، فارم ہاؤس کو جانا، پارکوں میں گھومنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے. صرف اللہ کے نبی نہیں، صحابہ بھی بیمار ہوئے تھے، پچھلے انبیاء کرام بھی بیمار، بہت سارے انبیاء کرام بیمار، ہر نبی بیمار ہوئے تھے. اگر بیماری منحوس ہوتی تو کوئی نبی بیمار نہیں ہوتے تھے. جب ہر نبی بیمار ہوئے تو بیماری کے بعد، صحت کے بعد ان کا عمل کیا تھا وہ ہم کو دیکھنا ہے. کیا صحت کے بعد اللہ کے نبی ہر ایک پارک میں پھرنے کی ترغیب دیے تھے؟ آپ باغ کو جا سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، لیکن آخر 4 شعبے کو خاص کر سمجھ کر جانا اور پھر اس طریقے سے آخر 4 شعبے کو منانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہوئے تھے تو ہم کو بھی کرنا چاہیے. یہ سب دین میں شرک کرنے کے برابر ہے اور شرک کی کوئی معافی نہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے بچنی چاہیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ ہم کو کرنی چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منحوس وہ دن نہیں ہے جس دن اللہ کے نبی بیمار تھے، اور اچھا دن وہ نہیں ہے جس دن اللہ کے نبی اچھے ہوئے تھے، بلکہ تمہاری زندگی میں سب سے بڑا منحوس دن وہ ہے جس دن تمہاری نماز چھوٹی. وہ دن منحوس ہے. وہ دن منحوس مت سمجھو جس دن اللہ کے نبی بیمار ہوئے تھے. اللہ کے نبی تو پچھلے 6 مہینے پہلے بھی بیمار ہو، 6 مہینے تک مسلسل بیمار تھے، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو سفر کے مہینے میں 13 دن کو ہم سمجھتے ہیں اور پھر اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سفر کے مہینے میں ہم کو آخری 4 شعبے میں گھومنا چاہیے اور پھر اس کے بعد صحتی کی دعوت کرنا چاہیے، صحتی کے پھول پھلانا چاہیے. یہ کہاں سے رواج نکلا ہے؟ بھئی اگر کوئی بیمار ہو جائے، اس کے بعد صحت مند ہو جائے تو اس کو صحتی کی دعوت کرو. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صحت مند ہو گئے، شکرانے میں لوگوں کو دعوت کریں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. صحتی کے پھول یہ کیا ہے؟ ایسا سمجھتے ہو کہ یہ بیماری میں اگر تو مر گیا تھا تو یہ پھول تیری خبر پہ آتے تھے، اچھا وہاں بچ گیا تو تیرے گلے میں آ گیا، یہ سمجھ کے پلاتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہ کرے. صحتی کے پھول پلانا، صحتی کی دعوت کرنا اور پھر اسی کو ضروری سمجھنا ایسا شریعت میں ہرگز نہیں ہے. شریعت میں یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بلائیں آتے ہیں، جو تمہارے نقصانات ہوتے ہیں، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے. آج ہمارے اعمال کیا ہے؟ کسی کے پاس سے قرضہ لو، بس اب اس کو پھراتے رہو، سالوں سال تک پھراتے رہو. ایک دن 2 دن کا مسئلہ ہے، سالوں سال تک پھر لاکھوں روپے لے کے ڈباؤ. ایسا نہیں کہ ایک آدھ ہزار روپے نہیں، 2000 روپے نہیں، لاکھوں 25-50 لاکھ روپے لے لو. جب بھی وہ مجھے ہاؤ دے دو، ہاؤ دے دو، تو یہ جو کہنے تم ہاؤ دے دو اور تمہاری نیت یہ ہے نہ دینے کی، اس کی جو نحوست تمہارے گھروں میں آئیں گی اس کی وجہ سے تمہارے اندر نقصان آتا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، جس نے اگر کسی کا 1 روپیہ ناجائز طور پر لے کر کھا لیا، لاکھوں روپے تو چھوڑ ہی دو، 1 روپیہ اگر ناجائز لے کر کھایا ہے، 700 نمازیں، مقبول نمازیں اس کے نام اعمال میں سے نکال کر اس کو دے دیجیے. ایک ناجائز روپیہ کھانے کی وجہ سے 700 نمازیں. اور کون سی نمازیں؟ مقبول نمازیں. ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا وہ نمازیں قبول بھی ہو رہی یا نہیں ہو رہی نہیں معلوم، لیکن جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں مقبول نمازیں، 700 نمازیں ہماری وہ ہے جو ہمارے نام اعمال میں سے نکال کر اس آدمی کو دے دی جائے گی. پھر ہم لاکھوں روپے لے کے ڈبا دیں گے، پھر کہیں گے نہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادیاں مت کرو، اس میں کوئی کاروبار مت کرو. میں سفر کے مہینے میں کاروبار شروع کرا تھا، اس لیے میں نقصان ہو گیا. یہ بات بتاؤ کہ جتنے لوگ 11 مہینے شادیاں کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی طلاق اور خلا کے واقعات ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے کون سا منحوس گھڑی اور کون سا منحوس دن تھا؟ تو شریعت میں فرمایا گیا کہ کوئی دن اور کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی، لہذا ہم کو چاہیے کہ ایسا ہرگز نہ کرے، کسی کو منحوس نہ سمجھ لے. ایک اور بات یہ ہے، اس سفر کے مہینے میں اور اکثر عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کی اگر شادی کرنا ہے تو ایک نجومی کے پاس لے جا کے بولتے ان کے ستارے مل رہے کیا دیکھو. اب دیکھو ستارے مل رہے کیا دیکھو، کس کو بول رہے؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھے اچھے انجینئروں کو دن میں ستارے نہیں دکھ رہے، یہ دن میں بیٹھے چبوترے میں بیٹھے والا دیکھ رہا ان کے ستارے مل رہے، وہ بھی دن میں ستارے دیکھ رہا. اس کے بعد انہیں ستارے طوطے کو بلانا، نکال کے دیکھا، او ہو ستارے نہیں مل رہے نا، ارے اب کیا کریں گے، ہم تو کرنا چاہ رہے تھے، اب کیا کرنا.
آپ ایک کام کرو 1121 روپے دے دو، میں ستارے ملا دیتا ہوں. اب یہاں پر بیٹھ کے آسمان کے ستارے 1121 روپے میں وہاں ستارے ملا رہے ہیں، یہاں کے ستارے مل رہے. یہ دیکھو تو یہ جو ستارے انہیں ستارے بتا. اور اگر تمہارا بھوشیہ بتانے والا اگر یہ ہوتا، اس نے اپنا بھوشیہ کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ بلڈنگ بنا سکتا ہے، کار میں پھر سکتا ہے؟ چبوترا چھوڑو، جا کے وہاں پر بیٹھ جاؤ، بلڈنگ میں رہو. اس نے اپنا بھوشیہ نہیں دیکھا، اس کو خود نہیں معلوم کہ وہ کیا کہتا ہے. لیکن ہمارے لوگ اس میں چلے گئے، جا رہے ہیں، اس کو پوچھ رہے لڑکا لڑکی دونوں کے ستارے ملتے کیا؟ دیکھو اگر ان دونوں کے ستارے مل گئے تو پھر ہم شادی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ سب باتیں شریعت کے خلاف ہے. جتنے بھی صحابہ کرام اور جتنے بھی علماء دین نے نکاح کیے ہیں، کبھی کسی نے کوئی ستارہ نہیں دیکھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیویاں 49 بچے تھے، ان لوگوں میں کبھی انہوں نے ستارہ نہیں دیکھا. ستارہ دیکھ کر شادی کریں گے، تارے دیکھیں گے. دن میں جو تارے بتاتے ہیں ان لوگوں کو خود اپنے تارے نہیں معلوم. یہ فالتو لوگ جو بیٹھ کر فال کھولتے ہیں، اس کے پاس بھی جانا اور اپنے ایمان کو خراب کرنا یہ بھی شرک ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اچھا بچے کے نام دیکھنے کے بعد بچہ پیدا ہوا اس کو جا کے بولتے ہیں ذرا ہمارا نام دیکھ کے بولو نا کیا کرنا ہے، ہمارا فلاں تاریخ کو بچہ پیدا ہوا. اب وہ نام دیکھ کے بولتا. پچھلے زمانے میں کیسا ہوتا تھا معلوم ہے؟ ایک نانی اماں ہوتی تھی، کوئی تو بھی ایک محلے میں بڑی اماں، استادی ماں، نانی ماں جو ہوتی تھی، اللہ اگر چلے گئے تو مغفرت فرمائے، زندہ رہے تو ان کو اور صحت دے. نانی ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. جس آیت پہ ان کی سانس رکی وہ نام بچے کو رکھ دیتے تھے. پرانے لوگ جانتے ہیں، ان کے ابھی بھی معلوم ہے لوگوں کو بھی، قرآن پڑھتے تھے بیٹھ کے. جہاں پر آیت پہ ان کی سانس رکی وہ نام بچے کو رکھ دیتے تھے. اگر خنزیر پہ رکی تو رکھتے تھے؟ نہیں رکھتے نا. یہ قرآن کا مذاق. اچھا ایک اور کام کیا کرتے تھے؟ فال کھولنے کا طریقہ، قرآن کو تاگا بنتے تھے، تاگا بن کے قرآن کو گول پھراتے. قرآن کا رخ جس طرف جا کر ہوگا اس خاندان کی طرف. اگر میں یہاں پر بیٹھا قرآن کو ایسا پھرا، اگر اس کا رخ ادھر آیا، یہاں سے لے کے دور تک جہاں تک بھی اگر کوئی رشتہ لڑکی کا آ رہا ہے تو میرے بچے کو میں کر دیتا ہوں. کہیں کو قرآن سے فال نکالا میں، یہ قرآن کی بے ادبی ہے. ایسے فال آج بھی نکالنے والے لوگ ہیں. یہ سفر کے مہینے میں نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی ہوتے. اور یہ جتنے بھی عاملہ ہیں، اللہ معاف فرمائے اگر کوئی عامل ہے تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جتنے بھی عاملہ ہیں یہ سب سارے بکواس کرو، بکواس ہو، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پہ اگر کوئی ایک نوجوان بچہ ابھی اسی وقت مسجد میں کھڑے ہو جائے اور کہے کہ اگر میں شادی کر لوں تو مجھے پہلے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ پہلے لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، میں بتا سکتا ہوں، میرے پاس بھی علم ہے. لیکن میں آپ سے کبھی ظاہر نہیں کیا. کیوں؟ اس سے لوگوں کے عقیدے خراب ہو جا رہے ہیں. اور عاملوں کے پاس جائے او ہو تمہارے اوپر تو کوئی رشتے دار، تمہارے رشتے دار میں کسی سے لڑائی چل رہی، انہوں کرا دی تمہارے کو. ہر رشتے دار میں لڑائی چل رہی. کوئی آدمی ایسا کھڑے ہو کے بول سکتا میرے رشتے دار میں کسی سے انبن نہیں؟ کوئی بول سکتے؟ کوئی نہیں بول سکتے. ہر ایک کے گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، مگر اس کو ایک بڑا ایشو بنا دیتے، بنا کے بولے تمہارے رشتے دار میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، روز کرا دی. اب ختم، ان کے گرویزہ ہو گئے. اتارا کرنا ہے، 7,000 روپے ڈالو، ان اتارا کریں گے، لیمو پھرائیں گے، اگربتی پھرائیں گے، اتارا ختم. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہ قرآن کا طریقہ ہے نہ شریعت کا طریقہ ہے. قرآن میں اللہ نے ہر بیماری کا علاج بتایا، ہر بیماری کا علاج ہے. اگر کسی کو نظر لگ جائے، کاروبار نہیں، قرآن میں ہے، آیت ہے. اب میں میچ میں بول دیا تو عاملوں کا نقصان ہو جائے گا، انفرادی طور پر بتا دوں گا. لیکن اگر کسی کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بچے بیمار ہیں، بچوں کو نظر لگ رہی ہے، ان تمام چیزوں کا حل قرآن کریم میں، قرآن میں آیت ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کو داڑھ میں درد بھی ہے تو قرآن میں آیت ہے، وہ آیت پڑھ کر پھونک لو، داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا. ان عاملوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اور ایسے بٹے باز عامل ہے بعض لوگ. میں بعض کی بات کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں. جو قرآن سے عمل کر رہے ہیں وہ تو درست ہے، لیکن گلاس میں پانی لے لیے، اچھا آپ کے اوپر ایسا ہوا، آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو راستے میں کچرا تھا، کچرے کے اوپر سے آپ پھنل کر گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر اثرات آ گئے ہیں. ارے بھائی کچرا تو کون نہیں گزر رہا، سب گزر رہے ہیں. وہ کچرے کے اوپر سے 1000 کچرا گزر گیا، اب میں گزر گیا تو وہ بلا مجھے کیوں نہیں؟ آپ کے ستارے کمزور تھے اس لیے وہ اٹیک آپ کے اوپر ہو گیا. اب انہوں کے تائید میں ہو گئے، انہیں پانی پڑ کے دے رہے، انہوں پانی پڑ کے پھونک، کھانے پہ بھی پھونک لے رہے، کھانے پہ بھی پانی ڈال کے کھا رہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں، کوئی خیال نہیں ہے. یہ ہمارے عقیدوں کی وجہ سے، ہمارے عقیدوں کی بگاڑ کی وجہ سے ہم لوگ ایمان سے ختم ہو رہے ہیں.
بات یہاں پر ختم کر دوں کہ محرم کے یہ سفر کے مہینہ میں کوئی دن، کوئی تاریخ اور کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا. سفر کے مہینے میں کھلے عام شادی کر سکتے. مثال رکھے سامنے حضرت فاطمہ اور حضرت علی، ان دونوں کی جوڑی، پھر ان کے بچے، فرمانبردار بچے جس طریقے سے ہوئی تھی، یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے ان لوگوں کی. ہم ان کو مثال بنا کر اپنے گھروں میں بھی شادیاں کر سکتے ہیں. شادیوں کو عام کرے، خاص کر اس مہینے میں جان بوجھ کر شادی کرے. لوگوں کو بتائے دیکھو ہم نے اس مہینے میں اس رسم کو توڑ دیا. اور 13 دن کی ہرگز نہ کرے. 4 شعبے کو باغ میں جانا، کبھی بھی جاؤ، بیوی کو لے جاؤ، بچوں کو لے جاؤ، گھومو. شریعت جہاں پر اجازت دیتی ہے، جہاں پر نامحرم نہ آتے ہو، جہاں پر کوئی فحاشی چیزیں نہ ہو، وہاں پر جائیں. اپنے گھر والوں کو لے جائے، سیر و تفریح کرے. اللہ کے نبی نے بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تھا، وہاں جائے. لیکن ایسے غلط عقیدوں کے ساتھ نہ جائے. عقیدوں کے بگاڑ کی وجہ سے لوگوں کا ایمان خطرے میں. میں یہاں پر موضوع کو ختم کرتے ہوئے دوسری بات عرض کر دوں، موضوع سے ہٹ کر، کہ آج کے زمانے میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ غیر مسلم جو بات کہہ رہا ہے ہم اس کو مان لے رہے ہیں. ایک حوالہ ابھی تھوڑی دن پہلے بولا تھا، دارالعلوم دیوبند کو بند کر دو، تبلیغی جماعت کو بند کر دو، جمعیت علماء کو بند کر دو، یہ پورا ہندوستان صاف ہو جائے گا. اس حوالے کو نہیں معلوم ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند کی بدولت ہی وہ دنیا میں ہے. یہاں پر کیوں ہے؟ اگر مدرسے نہ ہوتے، اگر وہ مدرسہ نہیں ہوتا تو انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کون کراتا تھا؟ اگر آزاد نہ کراتے تو تم کہاں ہوتے تھے؟ اگر تم ہوتے تو انگریزوں کے غلام بن کر بیٹھتے تھے. لیکن تم کہہ رہے دیوبند کو بند کر دو، اور پھر فلاں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں بند کر دو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیوبند کے خلاف ہے، بولا جو بھی بولا اچھا کرا. نہیں، دیوبند ایک مدرسے کا نام نہیں، تبلیغی جماعت ایک جماعت کا نام نہیں، جمعیت علماء ایک کمیٹی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یاد رکھیں ان لوگوں کو بھی تاریخ معلوم ہے. یہ ان لوگوں کو نہیں معلوم، بلکہ نہیں معلوم، ان کو بھی معلوم ہے. آج وہ اس وقت ہندوستان میں جو موجود ہے انہی مدارس کی بدولت زندہ ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. لیکن ان کی روٹی اگر چلنا ہے تو مسلمانوں کے خلاف بولنا ہی بولنا ہے. اور دارالعلوم دیوبند کی، جمعیت علماء کی، تبلیغی جماعت کی اصل حقیقت سے وہ لوگ واقف ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اللہ کے نبی کے خلاف بولتے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ مت سمجھو کہ یہ لوگ تمہارے دین کو نہیں پہچانتے، یہ لوگ پہچانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر تمہیں ستا ہے. آج یہ لوگ جو کہتے ہیں مدارس بند کر دو، ان کو معلوم ہے مدرسے کی اہمیت کیا ہے، لیکن جان بوجھ کر مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس کو بند کر دو، ان چیزوں کو بند کر دو. ان کو نہیں معلوم 1947 میں ایک مدرسہ تھا، آج کتنے مدرسے بن گئے، کتنی مساجدیں اس زمانے میں تھی، آج بھی. اس لیے شاعر کیا فرماتا ہے؟ نہ ہم گرے نہ ہماری امیدوں کے مینار گرے، وہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے. نہ ہم گرے نہ ہماری امیدوں کے مینار گرے، وہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے. سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے. مشاعرہ سمجھے؟ نہیں، مشاعرہ نہیں، اشارہ سنا رہا ہوں. نہ ہم گرے نہ ہماری امیدوں کے مینار گرے، وہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے. سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے. تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب ہم جی گئے. ان کو معلوم ہے کہ ہم زہر بھی پیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پیتے، معلوم ہے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ لوگ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں. اور ہم لوگ ہیں، ارے صحیح بات ہے نا بھائی، مدرسوں کی وجہ سے اختلاف ہو رہا، مدرسوں کو بند کر دو، جماعت کو بند کر دو، ہم خود آسان زندگی گزاریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں. ان شریعت کے ایک ایک مدرسے کی، مسجد کی، مکتب کی، ایک ایک عالم کی، ایک ایک حافظ کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور بہت آئیں گے، بہت جائیں گے، بہت بولتے رہیں گے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کی زندگی میں، کسی کے پاؤں تلے، ہم کسی سیاسی لیڈر کے، کسی قائد کے، کسی ایم ایل اے کے، ایم پی کے تائید میں ہم رہیں گے. ہم بھائی وہ سنبھالیں، کوئی نہیں سنبھالتے. شریعت کو کوئی نہیں سنبھالتے. جب شریعت کی بات آئیں گے اپنا اپنا بستر لپٹ کر سب اپنے اپنے جگہ پہ چلے جائیں گے، کوئی نہیں سنبھالیں گے. ہم اپنے دین کے محافظ ہم خود بنے، ہم خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والے بنے. اگر ہم دین کی حفاظت نہیں کریں گے، ہمارے معاشرے کے اندر جتنی خرافات اور جتنے بدعات ہو رہے ہیں، جتنی غلط کاریاں ہو رہی ہیں، وہ سب ہوتے جائیں گے. جو لڑکی کے قتل کا اور زنا کا واقعہ پیش آیا ہے، کئی لوگ اس بارے میں، وہ عوام بولنے سے کیا فائدہ ہوتا؟ جو لوگ عہدوں پر ہیں ان کے منہ پر کیوں تالے دیں؟ جو لوگ عہدے پر ہیں، ایک ٹویٹ کر دیے، کیا ٹویٹ سے مسئلہ حل ہوتا؟ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے اوپر باضابطہ طور پر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ بہتر جانے.
لیکن ہم اپنے معاشرے 3-4 دن پہلے ایک بندہ ہمارے پاس آیا تھا اسپتال میں، تو اس کے جب جانچ پڑتال پہ معلوم ہوا کہ پولیس اس کو یہاں پر کیوں لائے، معلوم ہوا اس کی عمر 37 سال ہے، اور کیا کیا اس نے 14 سال یا 16 سال کی بچی کا ریپ کر کے آیا۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، تو ہم کو بچنا، ہم کو اپنی حفاظت خود کرنا ہے۔ وہ لوگ کریں گے، وہ لوگ بولیں گے، نہ بولیں گے، کوئی کچھ نہیں بولے گا، ہم کو اپنا سمجھنا ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے، کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے رکھنا ہے، خرافات سے بچائے رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ